इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने अपने उस्ताद से बहुत पहले एक बात सुनी तो इसको मैंने पल्ले बांध लिया। उन्होंने कहा था, तफसीर की क्लास में तफसीर पढ़ाते थे मैं मास्टर्स में, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं ना आपका बच्चा खाए, क्योंकि माएँ बड़ी परेशान रहती है बच्चा खाता नहीं है, आप दूसरों के बच्चों को खिलाएं। आपका बच्चा दूध नहीं पीता, आप बच्चों में दूध बांटें। आपका बच्चा सीखता नहीं, तालीम नहीं आ सकता, आप औरों के बच्चों को पढ़ाएं। जो खैर आप दूसरों को देंगे वो खैर आप पर वापस आएगी। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों के लिए भला करें और अल्लाह ताला आपको छोड़ दे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, दीन की मदद करना अल्लाह की मदद हासिल करने का जरिया है और साबित कदमी का, दीन पर साबित कदमी का। क्योंकि आप देखिए, अगर आप पावर हाउस से अपने घर की बिजली का कनेक्शन काट देते हैं तो क्या होता है, आपका घर अंधेरे में चला जाता है। कुरान से, कुरान वालों से, कुरान की मजालिस से अगर आप अपने आप को ये कह के पीछे कर लेते हैं कि मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ, तो ये एक धोखा होगा। क्योंकि ऐसे बच्चों की तरबियत नहीं होती। अगर आपका दिल खाली है और आपके अंदर ईमान भरा हुआ नहीं है, अगर आपके अंदर यकीन नहीं है, अगर आप एक अच्छे रोल मॉडल नहीं है, और ये सारी चीजें आपको कुरान से जुड़े रहने से मिलती है, कुरान वालों से जुड़े रहने से मिलती है, तो फिर आप अपने बच्चे की तरबियत खाली खुली कहाँ से करेंगे। आप 24 घंटे भी अपने बच्चे पे ऐनक लगा के रखे ना कि मैं इस पे तवज्जो कर रही हूँ, हिदायत फिर भी अल्लाह ने देनी। लेकिन जब आप अल्लाह का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके बच्चों को जरूर हिदायत दे, वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। और अगर फिर भी उनको हिदायत नहीं मिलती तो मालूम नहीं अल्लाह की क्या हिकमत है जो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, हो सकता है किसी एक बच्चे की तकलीफ हमारे अल्लाह के साथ जुड़े रहने का जरिया बन जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि सारी नेमतें मिली होती, सारे बच्चे बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, एक बच्चा पढ़ के ही नहीं देता। मेरी अपनी एक रिश्तेदार है, माशाल्लाह 6 बच्चे उनके, 5 डॉक्टर हैं, एक नहीं बनी। तो अब अल्लाह की मर्जी ना, बाप भी डॉक्टर, सारा घराना डॉक्टर्स का, लेकिन जो नहीं बनी अब वो सारा वक्त अपने आप को कोसे, शायद मैंने इसकी तरबियत में कोई कमी की, शायद मैंने इसको सही से नहीं पढ़ा। नहीं भाई, उसकी नहीं थी दिलचस्पी। हर कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, हर कोई दीन का आलिम नहीं बनना चाहता, हर कोई वो काम नहीं करना चाहता जो आप उसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं। उसकी अपनी एक सोच है, उसकी अपनी एक राय है। तो इसमें बच्चों को मार्जिन भी दे, उसमें थोड़ी सी आजादी भी दे और उनके लिए खूब दुआएं करें। क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाती है ना, कोई आजमाइश आ जाती है, तो फिर क्या होता है, हम अल्लाह से और करीब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात पता क्या होता है, हम नमाज के साथ चंद नवाफिल पढ़ लेना एक्स्ट्रा, और शायद नफली रोजे रख लेना, और हज के साथ उम्रा भी कर लें, फिर हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं, हम बहुत नेक हो गए, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए। लेकिन होता क्या है कि अभी कमी होती है कहीं और हमें पता नहीं होता, इतने में अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है। फिर जो हमारी दुआओं में रोना होता है, और फिर जो हमारी दुआओं में इखलास होता है, और फिर जो हमारी दुआओं में इसरार होता है और तकरार होता है और हमारा तड़पना होता है, वो इससे पहले नमाज, रोजा, हज, ज़कात किसी चीज में नहीं था। हम आजमाइश के साथ जितने अल्लाह की तरफ जाते हैं, नेमतों के साथ उतने नहीं जाते। ये मानी हुई बात है, हम सबका तजुर्बा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोशिश करें और उसके साथ साथ अल्लाह से दुआ करते रहें, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह हमें मुत्तकी साथी दे, मुत्तकी दोस्त दे, मुत्तकी उठने बैठने वाले दे, ऐसे लोगों में उठे बैठे मिले जुले और उनकी रहनुमाई करें कि जो तकवा वाले हो, ताकि हमारे तकवा में भी इजाफा होता चला जाए। क्योंकि इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है, जिस तरह के दोस्तों में, जिस तरह के लोगों में वो रहता है, वैसी ही सोच उसकी बनना शुरू हो जाती है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि अल्लाह अपने पास से ही साले बच्चा दे दे, मैं तो नेक बनाने से रहा। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनको कैसी नेक औलाद अता की। इस्माइल अलैहिस्सलाम कितने फरमाबरदार थे, इसहाक अलैहिस्सलाम कितने गुलाम अलीम थे, इल्म वाले, और उनकी नस्ल में भी इल्म आया। और फिर आप देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, बल्कि उससे पहले एक बात कही थी। वो क्या थी? सूरह साफात में, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, मैं रब का बन रहा हूँ, वो मुझे हिदायत देगा। फिर मांगा अल्लाह मुझे नेक औलाद भी दे। हम क्या करते हैं, हम खुद तो नेक बनते नहीं,
انی ذاہب الی ربی کرتے نہیں، نہ نیکی کی طرف جاتے ہیں، نہ نیک کام کرتے ہیں، نہ دین کا کام کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد دے، میری اولاد کو نیک بنا دو. یہ کیسے ہوگا؟ پہلے آپ خود تو بنے، پہلے آپ خود تو وہ کام کریں کہ جو آپ کو کر کے دکھانے ہیں بچے کو کہ ایسے نیک کام کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایسا بیٹا عطا کر جو نیک لوگوں میں سے ہو، ایسے لوگ جو تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے، زمین میں اصلاح کے کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا نہیں کرتے. یعنی مجھے ایسی اولاد چاہیے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی قدر و منزلت والا ہو، خلیل اللہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ ربی حب لی من الصالحین. اور اصلاح کی اپنی ایک اہمیت ہے، یعنی صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی، کیونکہ صرف اولاد آپ کے لیے مصیبت کا سبب ہو سکتی ہے اور نیک اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہوگی. اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، سبحان اللہ، اتنی بڑی دعا مانگ لی. یعنی صرف نیک اولاد نہیں بلکہ ہماری ذریات، یعنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اس میں ایک امت مسلمہ پیدا کرتے. کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا. پہلے حبلی کہا، اللہ تحفہ چاہیے تیری طرف سے، ہدیہ چاہیے، ہبہ چاہیے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تیری طرف سے عنایت چاہیے کہ تو مجھے ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جس کے اندر فطرت میں اندر خیر ہو، اندر نیکی ہو، اور بڑا ہو کے وہ اچھے کام کرے. اور پھر صرف یہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے فرما بردار مُسْلِمَةً لَكَ ہوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا. سبحان اللہ، ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے یا جوڈازم ہے، اسلام ہے، ان سب کے وہی لیڈر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، انی جاعلک للناس اماما، یا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. پھر اسی طرح اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو پھر یہ دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب وارثوں میں سے بہتر وارث ہے. یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو اللہ نے دعا قبول کر لی. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہبہ ہے یہاں بھی، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کی اصلاح کر دی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں رغبت اور رہبت، امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ تین چیزیں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں. نیکی کے کاموں میں تیز جانا، جلدی کرنا، سستی نہ کرنا. یسارعون، سرعت سے ہے یہ لفظ، کہ ان انبیاء کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے، دوسرے دعائیں کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یعنی کوشش بھی کرنی ہے، بھاگنا بھی ہے اللہ کی طرف، اور دوسرے دعائیں کرنی ہے، اور تیسرے تکبر میں نہیں آنا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے. ابن قیم کہتے ہیں نیک اعمال کرنا اور اس کی طرف سبقت لے جانا دعا کی قبولیت کے بڑے اسباب میں سے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی. پھر ایک اور دعا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہی مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے. یعنی ہبہ وہ ہوتا ہے نا جو بغیر معاوضے کے خوش دلی اور احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے. یعنی ایک ہبہ ہوتا ہے، کہ ہدیہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے. تو صدقہ وہ ہوتا ہے جس سے آخرت کا اجر و ثواب چاہیے، اور ہدیہ وہ ہوتا ہے جس سے تحفہ دینے والے اور جس کو تحفہ دیا گیا اس کے درمیان محبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی ہدیہ محبت کے لیے ہوتا ہے، اور ہبہ جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. ہبہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہبہ کی جاتی ہے صرف اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ تھا کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسا ہدیہ دے جو بغیر کسی عوض کے، میری بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہو، تو بس تو آپ عطا کر دے. من لدن کا، اپنے پاس سے دے دے، کیونکہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے. اور پھر ذریۃ طیبہ دے جو اپنے اقوال و افعال میں پاک ہو، جسموں میں پاک ہو. انک سمیع الدعاء،
آپ تو دعائیں سننے والے. یہ محبت اور رحمت کو کھینچ لانے والی بات ہے. تو دعا کرنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے. اور پھر اللہ کی جگہ یا اللہ کہنے کی بجائے رب بھی کہا گیا ہے. رب کو وسیلہ بنا کر دعا کی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا رب سے شروع ہوتی ہیں. اور پھر صرف اولاد نہیں، نیک اولاد، اور پھر اولاد کو نیک بنانے کے اسباب بھی. اور پھر یہ یقین کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. حضرت زکریا انتہائی بوڑھے تھے لیکن انہوں نے یقین سے دعا کی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا. اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب لیا جائے گا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. یہ بھی اولاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دے، میری ذریت کو نیک بنا دے. انی تبت الیک، میں تیری طرف واپس پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں. اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہم دونوں کو یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی دعا، اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے اور پھر ان سے امت مسلمہ پیدا ہوئی. تو یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بہت عرصہ لگا تھا لیکن قبول ہوئی. تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ دعا جو مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة اذاعها. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، برا نیبر نہیں ہو، اور ایسے ساتھی سے، زوج سے، شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لیے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے یعنی پریشان کر کر کے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے یعنی وہ میرے عیبوں کو ہی دیکھتا رہے اور میرے حالات کا جائزہ لیتا رہے، اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور برائی کو نشر کرے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس کہ جو آپ کو اپنا دوست بتاتے ہیں یعنی آپ کے لیے اپنی دوستی ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی ہر نعمت سے جلتے ہیں اور آپ کی ہر خرابی سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو جا کے دوسروں میں نشر کر دیتے ہیں. تو یہاں 5 چیزوں کی برائی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے: برا پڑوسی، بد اخلاق مرد یا عورت، نافرمان اولاد، عذاب بننے والا مال اور چال باز دوست.